بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها الروایات الدالة على ان ائمتنا لولاهم لما خلق الخالق۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ نظام نبوت کے بعد نظام امامت ضروری ہے، لازم ہے۔ کوئی بھی زمانہ بغیر امام کے نہیں ہونا چاہیے، یہی قاعدہ لطف کا تقاضا ہے۔ عقل بھی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور روایات میں سے دو قسم کی روایات میں سے کچھ بیان ہوئیں کہ کچھ روایات کا مضمون یہ ہے کہ خود پیغمبر فرما کر گئے کہ اس کے بعد اس کے خلیفے فقط 12 ہیں، کوئی 13واں نہیں۔ بعض روایات کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کی زمین کبھی بھی حجت الہی سے خالی نہیں ہوتی۔ وہی سلسلہ روایات کچھ اور روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق نہ فرماتا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی خالق نہ فرماتا۔ اول مخلوق خدا محمد و آل محمد ہیں، باقی ساری مخلوق بعد میں اللہ نے خلق فرمائی۔ یہ ایک مضمون ہے، اور اس طرح دیگر بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الروایات الدالة على ان ائمتنا، یعنی کچھ روایات ایسی ہیں جو اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ ان ائمتنا لولاہم، کہ اگر یہ ائمہ اثنا عشر، یہ 12 امام نہ ہوتے، لما خلق الخلق، تو اللہ اس مخلوق کو خلق ہی نہ فرماتا۔ کون سی روایت ہے؟ رواہ فی غایۃ المرام، سید ہاشم بہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے غایۃ المرام میں اس حدیث کو نقل کیا، ان طرق الخاصہ، یعنی امامیہ اور شیعہ راویوں کے طریقے سے، ان جعفر ابن محمد، یعنی امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر علیہ السلام۔ خوب، ان سے نقل کیا۔ فی ضمن حدیث طویل ہے، انہوں نے ایک حصہ اس میں سے لیا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں ان محمدا وعلیا، کہ محمد اور علی صلوات اللہ علیہما کانا نورا بین ید اللہ عز وجل، اللہ تبارک و یہ نور تھے بارگاہ ایزدی میں، قبل خلق الخلق بألف عام، یعنی یہ جو مخلوق اللہ نے خلق فرمائی، اس مخلوق کے خلق ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان کا نور تھا، یعنی ان کا نور اللہ نے خلق فرمایا۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ النُّورَ، جب خلق ہو گئی مخلوق، ملائکہ خلق ہو گئے، تو ملائکہ نے اس نور کو دیکھا، رات لہو اصلاً قد تشعب منہ شعاع لامع، کہ ایک اصل ہے، یعنی ایک اصل نور ہے اور اس سے چمکتی ہوئی کرنیں ادھر سے پھیل رہی ہیں،
ایک نور ہے اصل، اور اس کی روشنی، اس کی شعاعیں دور دور پھیل رہی ہیں۔ فقالت، ان ملائکہ نے کہا، الہنا و سیدنا ما ھذا النور، بار الہ، ہمیں بتایا جائے کہ یہ نور کیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے اس نور کے بارے میں سوال کیا کہ جس کی ایک اصل تھی، یعنی ایک بنیاد، اور پھر اسے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ خوب، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، پھر اللہ نے اپنے ملائکہ کے جواب میں ملائکہ کو بتایا، هَذَا نُورٌ مِّن نُورِي، یہ جو تمہیں نور نظر آتا ہے یہ میرے نور سے ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو مادہ سے نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے نور سے ان کو خلق فرمایا۔ اصلہ نبوت و فرعہ امامہ، جو آپ کو اصل نظر آ رہی ہے، وہ جو مین شمع ہے وہ نبوت ہے، اور جو شعاعیں ادھر ادھر پھوٹ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، یہ امامت ہے۔ اما النبوہ، جو نبوت ہے، فل محمد عبدی، وہ میرے عبد اور میرے رسول محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَمَّا الْإِمَامَہ، اور جو امامت کا نور ہے، فَلِعَلِيٍّ، وہ علی کے لیے ہے، لِحُجَّتِي وَوَلِيِّ، جو میری طرف سے اللہ میری مخلوق پر حجت بھی ہے اور میرا ولی بھی ہے۔ اور فرمایا لولاہما، اگر یہ دو نہ ہوتے، ما خلقت خلقی، میں اس مخلوق کو خلق ہی نہ فرماتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک قسم ہے۔ تو پس بعض روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں، ہم اپنے مضمون سے جوڑنا ہے کہ اگر نظام نبوت کے ساتھ امامت نہ ہوتا تو میں اس مخلوق کو خلق ہی نہ فرماتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَمِنْهَا، کچھ اور روایات ہیں، ان کا مضمون کیا ہے کہ الروایات الدالہ علی ان ائمتنا علیہم السلام لولاہم لما عرف اللہ ولما عبدا، کہ اگر یہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام نہ ہوتے، نہ معرفت الہی کسی کو حاصل ہو سکتی اور نہ ہی کوئی اس کی عبادت کرتا۔ اس کی معرفت اور عبادت کا سبب اور ذریعہ یہی ائمہ اثنا عشر۔ اچھا جی، کون سی روایت ہے؟ روایت طولانی ہے، خالی ترجمہ ہے، بحث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کما رواہ فی غایۃ المرام عن طرق الخاصہ، یہ بھی سید ہاشم بہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی غایۃ المرام میں، عن موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، فی ضمن حدیث، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد من نور اخترعہ من نور عظمتہ و جلالتہ، اللہ نے نور محمد کو جس نور سے خالق فرمایا، اس نور کو اپنی عظمت و جلالت سے اختراع کیا۔ چونکہ ظاہر ہے اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کی عظمت اور جلالت، اس عظمت اور جلالت سے ایک نور کا اختراع کیا، پھر اس نور سے خلق فرمایا نور محمد کو۔ الی ان قال، حدیث آگے ہوگی شاید، آگے فرماتے ہیں امام روایت کے مطابق کہ قسم ذلک النور شطرین، پھر اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں، دو قسموں میں تقسیم کر دیا، اس نور کے دو ٹکڑے کر دیے۔ فخلق من الشطر الاول محمدا ومن الشطر الاخر علی بن ابی طالب، جب دو ٹکڑے ہو گئے تو ایک ٹکڑے سے، ایک حصے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا، اور دوسرے حصے سے علی بن ابی طالب کو خلق فرمایا۔ ٹھیک
وَلَمْ يَخْلُقْ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ غَيْرَهُمَا، اس نور سے پھر ان دو کے علاوہ کسی اور کو خلق نہ فرمایا۔ وہ جو اپنی عظمت و جلالت و کبریائی سے جو ایک اختراع کیا تھا نور کا، اس نور سے پھر ایک نور خلق کیا، اس کے دو حصے کیے، ایک سے نبی ایک سے علی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے روایت چلتی ہے، انہوں نے ساری نہیں لکھی، حصے لکھے ہیں جو مبتلا بے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم اقتبس من نور محمد فاطمۃ ابنتہ، پھر کیا ہوا، نور محمد سے نور فاطمہ جو ان کی بیٹی تھیں وہ لی گئی، ٹھیک ہے جی، نور محمد سے پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور لیا گیا۔ کمقتبس نور من نورہ، اصل ہے کمقتبس نورہ من نورہ، جیسا کہ پیغمبر کا اپنا نور اللہ کے اس عظمت و کبریائی والے نور سے لیا گیا۔ واقتبس من نور فاطمہ و علی، پھر فاطمہ اور علی کے نور سے لیا گیا، الحسن والحسین کا اقتباس المصابیح، جیسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی ہے، اسی طرح اس شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ہم خلقوا من الانوار، یہ 5 نور سے خلق کیے گئے، وانتقلوا من ظہر الی ظہر ومن صلب الی صلب ومن رحم الی رحم فی الطبقۃ العلیٰ من غیر نجاسہ، یہ انوار نسل در نسل، رحم در رحم، پاک صلبوں میں منتقل ہوتے رہے، اور وہ صلبیں اسلاب تھیں جن میں کبھی کفر کی نجاست نہیں آ سکتی، نجاست سے پاک اسلاب میں یہ صلب نسل در نسل، رحم در رحم یہ منتقل ہوتے رہے، ٹھیک۔ بل نقلاً بعد نقل، خوب یک کے بعد دیگرے، حتیٰ کہ آگے فرمایا بل انوار، بلکہ یوں کہیں کہ یہ 5 تن پاک نور ہیں، انتقلوا من اصلاب الطاہرین الی ارحام المطہرات، کہ جو پاک صلبوں سے طاہر رحموں میں منتقل ہوئے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ صَفْوَةُ الصَّفْوَةِ، اس لیے کہ یہ چنے ہوئے میں سے بھی برگزیدہ ہیں، کچھ لوگ چنے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے بھی پھر برگزیدہ ہیں۔ اصطفاہم لنفسہ، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا۔ وجعلہم خزان علمہ، اللہ نے ان کو اپنے علم کا خزانہ قرار دیا۔ وبلغاء عنہ الی خلقہ، علم خدا کو، احکام الہی کو اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اقامہم مقام نفسہ، ان کو اپنا خلیفہ بنایا زمین پر، ہم ان کو کہتے ہیں ان کے پاس خلافت الہیہ ہے کہ اس کے احکام دیں۔ لِأَنَّهُمْ لَا يُرَى وَلَا يُدْرَكْ، اس لیے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا تاکہ اس کو دیکھا جائے، ولا یدرک، اور اس کی عظمت اور بزرگی اتنی ہے کہ ہمارے عقل اس کو درک نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، جیسا کہ نحو بلاغہ میں لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، یہ اس کی طرف سے۔ ولا تعرف کیفیت انیت ہی، اس کے وجود کیسا ہے اس کو نہیں جانا جا سکتا، یعنی ہستی الہی کو کہ خدا کیسا ہے، اب ظاہر ہے یہ عقل جو ہمارے عقل ہیں اس کو نہیں جان سکتے، معرفت نہیں کر سکتے۔ بس فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ النَّاطِقُونَ الْمُبَلِّغُونَ عَنْهُ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے ترجمان ہیں، یعنی اس کے احکام کو لوگوں بیان بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ المتصرفون فی امرہ و نہی، اوامر و نواہی الہیہ میں تصرف کرنے والے، تصرف سے مراد یعنی تبدیلی کرتے ہیں، یعنی اوامر و نواہی الہی کو
اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُطَاعُ أَمْرُهُ، انہی کے نہیں سوری ایک سطر اوپر رہ گئی، وَفِيهِمْ يَظْهَرُ قُوَّتُهُ، یہ مظہر قوت الہی ہیں۔ وَمِنْهُمْ تُرَىٰ آیَاتُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ، انہی سے اللہ کی نشانیاں اور معجزات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ بِهِمْ وَمِنْهُمْ عَرَفَ عِبَادُهُ نَفْسَهُ، انہی کے ذریعے انہی کے واسطے سے اس کے بندوں نے اس کو پہچانا کہ اللہ کیا ہے۔ وَبِهِمْ يُطَاعُ أَمْرُهُ، انہی کے ذریعے اس کے اوامر کی احکام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ لَوْلَا هُمْ، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں، ما عرف اللہ ولا یدرا، نہ اللہ کی معرفت ہوتی نہ اس کو پایا جا سکتا کہ کیف یعبد الرحمن، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ انہوں نے آ کر بتایا جیسے یہ عبادت کرتے تھے اس کے مطابق دنیا عبادت کرتی تھی۔ فاللہ یجری امرہ کیف یشاء فیما یشاء لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وَمِنْهَا، کچھ روایات ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں علی ثبوت الامرین المذکورین للائمۃ علیہم السلام، کیا کہ یہ ائمہ نہ ہوتے، معرفت الہی نہ ہوتی، یہ ائمہ نہ ہوتے، اللہ مخلوق کو خلق نہ کرتا۔ روایات میں ہے، اب ایک روایت ہے وہ یہ ہے، رواہ فی غایۃ المرام، یہ بھی سید ہاشم بہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غایۃ المرام میں نقل فرمائی ہے۔ عن علی بن موسیٰ الرضا، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے، عن آبائہ، امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا سے، عن رسول اللہ، اصل یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ انہ قال، پیغمبر نے فرمایا، ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی مجھ سے افضل نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے زیادہ اللہ نے کسی پر انعام و اکرام فرمایا، اس کو عظمت بخشی۔ قال علی علیہ السلام، روایت کے مطابق امیر المومنین نے کہا، کیا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں فقلت، میں، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ فانت افضل ام جبرائیل، جناب افضل ہیں یا جبرائیل؟ فقال یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکتہ المقربین، اللہ نے اپنے انبیاء کو اپنے ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی، وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور مجھے اللہ نے تمام انبیاء و رسل پر فضیلت عطا فرمائی۔ لگتا ہے کہ امیر المومنین بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فضائل سننا چاہتے تھے، پیغمبر کے بھی اور اپنے بھی۔ یہ سوال اس لیے کیا، ورنہ ان کو پتہ، سوال کیا خوب، وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِي، اور پھر میرے بعد وہ فضیلت آپ کے لیے ہے، وَلِلْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِكَ، اور پھر تیرے بعد جو تیری اولاد میں سے امام آئیں گے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ خُدَّامِنَا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے خادم ہیں، ہمارے خدمت گزار ہیں۔
خدام و محبین یا علی، یا علی یہ صرف ہمارے نہیں، ہم سے محبت کرنے والوں کے بھی یہ ملائکہ خدمت گزار ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، یہ اس کو بطور شاہد آیت کو لائے فرماتے ہیں وخدام محبین یا علی بے ولایتنا، یہ سبحان اللہ یا علی لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا، یا علی اگر ہم نہ ہوتے اللہ حضرت آدم کو بھی خلق نہ فرماتا، حوا کو بھی خلق نہ فرماتا، ولل جنت والنار، اللہ نہ جنت خلق فرماتا نہ جہنم خلق فرماتا، ولا السماء والارض، نہ وہ آسمان خلق فرماتا نہ زمین خلق فرماتا۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کیوں ہم ملائکہ سے افضل نہ ہوں، ہم ملائکہ سے افضل ہیں، کیوں نہ ہوں افضل ان سے؟ وجہ یہ ہے قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا، ہم نے اپنے رب کی معرفت ملائکہ سے پہلے حاصل کی ہے، ہم پہلے اللہ کی معرفت رکھ کے ہمیں حاصل ہوئی، ملائکہ بعد میں، ہم افضل ہیں۔ قد سبقناہم الی معرفت، ہماری سبقت ہے ملائکہ پر، ہم مقدم ہیں، ہم ملائکہ سے پہلے ہیں۔ کس چیز میں؟ غور کرنا لطف آئے گا۔ الی معرفت ربنا، اپنے رب کی معرفت میں، وتسبیح ہی، اپنے رب کی تسبیح کرنے میں، وتحلیل ہی، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، وتقدیس ہی، اس کی تقدیس میں، تسبیح ہو، تحقیق، تحلیل، اس کی وحدانیت کی گواہی دینے میں ہم ملائکہ سے پہلے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْوَاحَنَا، اس لیے کہ وہ پہلی مخلوق جسے اللہ نے خالق فرمایا وہ ہمارے ارواح تھے، پہلے ہماری ارواح کو اللہ نے خالق فرمایا، پھر فَأَنْطَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَتَحْمِيدِهِ، پھر ہماری زبان پر توحید و تحمید، ہم نے لا الہ الا اللہ پہلے کہا، ہم نے الحمدللہ پہلے کہا، اس کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ہم پہلے ہیں، اس کی تحمید حمد بجا لانے میں ہم مقدم ہیں، ہم پہلے ہیں۔ ثم خلق الملائکہ، اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ فَلَمَّا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُورًا وَاحِدًا، جب انہوں نے ہمارے ارواح کو ایک نور کی شکل میں مشاہدہ کیا کہ یہ سارے ایک نور نظر آتے ہیں، ہم اپنی اردو میں کہیں گے ان کو نور واحد نظر آیا۔ استزعموا امرنا، تو ظاہر ہے ہمارے بارے میں وہ کیا ہوئے؟ استعظموا امرنا، تو ہمارے بارے میں انہوں نے بہت عظمت، انہوں نے کہا کہ ایسے انوار ہیں، یہ ہے، تو ظاہر ہے اللہ پاک بارہ کال تو ان آنکھوں سے نظر ہمارا نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا تو ہمارے بارے میں ان کو عظمت بزرگی ہوئی۔ پھر فسبحنا، جب انہوں نے ہمیں بہت عظمت اور عظیم سمجھا یہ دیکھ کر، ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے کہا سبحان اللہ، ہمارے ارواح نے کہا سبحان اللہ، لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةَ، تاکہ ملائکہ جان لیں کہ اَنَّا خُلُقٌ مخلوقون، کہ ہم کسی کی مخلوق ہیں، کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا۔ سبحان اللہ تسبیح کی، تاکہ ان کو پتہ چلے کوئی ذات ہے کہ جس کی ہم مخلوق ہیں۔ وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا، اور وہ ذات ہماری صفات والی نہیں ہے، وہ ہمارا خالق ہم سے بلندتر ہے۔
فسبحت الملائکۃ تسبیحنا، جو تسبیح ہم نے کی جب ملائکہ نے سنی تو انہوں نے بھی تسبیح کرنا شروع کی۔ وَنَزَحَتْهُ عَنْ صِفَاتِنَا، اور پھر وہ نے کہا کہ جو صفات ان کی ہیں وہ ان کی نہیں۔ فَلَمَّا شَاهَدُوا عَظَمَ شَأْنِنَا، جب انہوں نے دیکھا ہمارا مقام، ہماری عظمت، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ملائکہ دیکھتے رہے، حللنا، تو ہم نے تحلیل کی، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تاکہ ملائکہ یہ جان لیں کیا کہ ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّا عَبِيدٌ، ہم اس کے عبد ہیں، وَلَسْنَا بِآلِهَا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ یجب ان نعبد معه او دونه، ضروری ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کے سامنے۔ فقالوا، تو پھر فرشتوں نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ۔ فلما شاہدوا قبر محلنا، جب انہوں نے ہمارے مقام کی عظمت دیکھی کہ ہم کہاں ہیں، اتنی عظمت بزرگی، کبرنا، ہم نے فوراً کہا اللہ اکبر، تکبیر ہم نے بلند کی، کیوں؟ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِکَہ، تاکہ ملائکہ اس بات کو جان لیں کہ ان اللہ اکبر من ان ینال، کہ در حقیقت اللہ اس بلند ہے کس سے کہ اس کو کوئی پا سکے، یعنی یہ عقل و شعور کی گہرائیوں سے وہ اکبر ہے، وہ ان میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ عَظِيمُ الْمَحَلِّ، اور وہی وہ ذات ہے جو سب سے بزرگ، یعنی جہاں عظیم المحل میں کہ جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا جَعَلَ اللَّهُ لَنَا مِنَ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ، جب ملائکہ نے دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی، کتنی طاقت عطا فرمائی، جب انہوں نے ہماری طاقت اور عزت کو دیکھا، قلنا، تو ہم نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، کیوں؟ لتعلم الملائکہ، تاکہ ملائکہ کو جان لیں کہ لا حول ولا قوة الا، اصل قوت اور طاقت اللہ کی ہے، اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے۔ فلما شاہدوا ما انعم اللہ بہ علینا، جب ملائکہ نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا انعامات نازل کیے اور عطا فرمائے، وَأَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ، اور ہماری اطاعت لوگوں پر فرض کی، قلنا، تو ہم نے فوراً کہا الحمدللہ، جب ملائکہ کو یہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری اطاعت فرض ہے اور ہمارے اوپر ہم نے الحمدللہ کہا، کس لیے؟ تاکہ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِکَہ، تاکہ ملائکہ جان لیں ما یحق للہ تعالی ذکرہ علینا من الحمد علی نعمہ، جما یحق للہ تعالی ذکرہ علینا من الحمد علی نعمہ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ در حقیقت اس کا مستحق ہے کہ اس کو اس انداز میں ذکر کیا جائے کہ تمام حمد اس کی ذات کے لیے ہیں اور اس کی نعمات پر ہیں۔ فقالت الملائکہ، تو پس ملائکہ نے بھی کہا الحمدللہ، جب ہم نے کہا الحمدللہ ان کا، فَبِنَهْتَدُوا إِلَى مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْلِيلِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَجْمِيدِهِ، پیغمبر فرمایا یا علی، ہمارے ذریعے ہی ملائکہ کو معرفت خدا کی ہدایت ہوئی، ہمارے ذریعے ان کو پتہ چلا تسبیح کیسے کرنی ہے، تجلیل کیسے کرنی ہے، تحلیل کیسے کرنی ہے، یہ سارے ہم نے ان کو سمجھایا۔ اِلَىٰ أَنْ قَالَ، حدیث چلتی آئی حتیٰ کہ پیغمبر فرماتے ہیں لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، شاید معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہو، خوب اِلَىٰ أَنْ قَالَ فرمایا فَنُودِيَتْ یا محمد،
ندا دی گئی، ایک آواز آئی کہیں سے، یا محمد اوصیاؤک المکتوبون علی ساق العرش، یا محمد تیرے اوصیاء کی فہرست لسٹ وہ عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے۔ فنظرت، تو پھر میں نے نظر کی، وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي، جبکہ میں اپنے رب کے سامنے تھا۔ مراد کیا کہ میں عرش کے سامنے تھا۔ کیا کہا؟ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ سَاقِ الْعَرْشِ، جب میں نے اس عرش کے پائے کی طرف دیکھا، فرأیت، تو میں نے وہاں کیا دیکھا؟ اثنا عشر نوراً، وہاں 12 نور تھے، فی کل نور سطر اخضر علیہ اسم وسیع من اوصیائی، ہر نور میں نے دیکھا کہ ایک سطر تھی سبز رنگ کی جس پر میرے اوصیاء میں سے ہر وصی کا نام لکھا تھا، اور وہ وصی کون تھے؟ اولہم علی بن ابی طالب و آخرہم مہدی امتی، یہ میں نے وہاں دیکھا۔ فقلت، پھر پیغمبر فرماتے میں نے عرض کی، یا رب اہؤلاء اوصیائی من بعدی، کیا میرے بعد یہی میرے وصی ہوں گے جن کے اس عرش پر اس نور میں نام لکھے ہوئے، نور کے ساتھ؟ فنودیت، پھر آواز دی گئی، من جانب اللہ، جواب دیا گیا، یا محمد ہؤلاء اولیائی و احبائی و اصفیائی و حجتی بعدک علی بریتی، اے محمد یہ اولیاء، یہ میرے اولیاء ہیں، یعنی یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے چنے ہوئے ہیں، یہ میرے طرف سے تیرے بعد میری مخلوق پر حجت ہیں۔ وَهُمْ أَوْصِيَاؤُكَ وَخُلَفَاؤُكَ، یہی تیرے وصی ہیں اور یہی تیرے خلیفے ہیں۔ وَخَيْرُ خَلْقِ بَعْدَكَ، تیرے بعد اگر مخلوق میں کوئی بہتر مخلوق ہے تو وہ یہی ہیں۔ عزتی و جلالی، جواب آیا اللہ کی طرف سے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لَأُظْهِرَنَّ بِهِ دِینِی، میں انہی کے ذریعے اپنے دین کو دنیا میں ظاہر کروں گا۔ وَلَأُعْلِيَنَّ بِهِمْ کَلِمَتِی، میں انہی کے ذریعے اپنا کلمہ توحید بلند کروں گا۔ وَلَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ بِآخِرِهِمْ مِنْ أَعْدَائِی، اور میں ان میں سے آخری کے ذریعے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا۔ وَلَأُمْلِكَنَّهُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور میں ان کو مشرق و مغرب کا مالک، یعنی ان کی حکومت جہانی ہوگی، پوری دنیا پر ہوگی۔ وَلَأُسْخِرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ، میں ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کروں گا۔ وَلَأُظَلِّلَنَّهُ السِّحَابُ السِّعَابُ، میں ان بادلوں کو، جو سخت بادل ہیں، ان کو ان کے سامنے کیا کروں گا؟ ذلیل کرنے کا معنی نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ ان کا تابع فرمان بناؤں گا۔ وَلَا أُلْقِيَنَّهُ فِي الْأَسْبَابِ وَلَأَنْصُرَنَّهُ بِجُنْدِی، میں ان کی مدد کروں گا اپنے لشکر کے ساتھ غائبانہ۔ وَلَا أُمِدُّنَّهُ بِمَلَائِکَتِی، اپنے ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ حَتَّى تَعْلُو دَعْوَتِی، حتیٰ کہ میری دعوت پوری کائنات میں پہنچ جائے۔ وَجَمِيعِ الْخَالِقِ عَلَىٰ تَوْحِیدِی ثُمَّ لَأُدِیمَنَّ مُلْکَهُ، پھر ان کی حکومت دائمی ہوگی۔ وَلَأُدَاوِلُنَّ الْأَیَّامَ بَیْنَ أَوْلِیَائِی، اور پھر قیامت تک اپنے جو میرے اولیاء ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ہوگا، کبھی کوئی ہوگا، الی آخری۔ وغیر ذالک من طرائف الاخبار، یعنی اس قسم کی نتیجہ یہ ہوا کہ عقل بھی کہتا ہے نظام نبوت کے بعد نظام امامت ہونا چاہیے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نظام امامت ہونا چاہیے، روایات بھی یہی کہتے ہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کے بعد جب سلسلہ انبیاء ختم ہوا تو اللہ کی طرف سے نظام امامت ہونا چاہیے، اور ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا واجب ہے، اور ہمارے عقیدے میں وہ امام فقط 12 ہیں، 11 اس دنیا سے جا چکے ہیں اور 12واں ابھی قائم ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے اور جو حجت الہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔
الرحیم۔